یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ہم نے جیسے لاز پڑھ لیے اور جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک گورننس کا پورا سسٹم جو ہے اس کو دیکھا، تو اب فیملی سسٹم کی بات آ رہی ہے، خواتین کے حقوق کی بھی بات آئی، اس میں ہائرارکی بھی بتائی گئی کہ مرد کا درجہ ہے، اس میں یہ بھی بات ہوئی کہ عورت کو کتنی ویلیو دینے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر طلاق کی بھی بات ہو رہی ہے اور یہاں پر عدت کی بھی جو مدت ہے اس کا ذکر آ رہا ہے۔ سورہ البقرہ میں اگر ہم آگے دیکھتے ہیں تو اب طلاق کے بارے میں ہمیں بہت کچھ بتایا جا رہا ہے، جیسے آیت نمبر 229 میں آتا ہے الطلاق مرتان، یہ طلاق جو ہے یہ 2 مرتبہ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ ایکچولی اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر ہم دیکھ لیں کہ عرب سوسائٹی میں کیا ہوتا تھا کہ مرد حضرات بہت ٹارچر کرتے تھے خواتین کو، یعنی ایک عورت کو چھوٹی چھوٹی سے بات پہ طلاق دینا، پھر اس کے بعد اسے رجوع کر لینا، پھر طلاق دینا، پھر رجوع کر لینا۔ کئی مرد حضرات اس کو کہتے تھے کہ میں تمہیں اسی طرح سے رکھوں گا، یعنی جسے کہتے ہیں نا ہینگنگ رکھنا، کہ وہ بیچاری جو ہے کبھی اس کے پاس ہے، کبھی اس سے الگ ہو چکی ہے۔ تو اسلام نے ایک پورا سسٹم دے دیا۔ طلاق کا جو سسٹم ہے وہ یہ سسٹم ہے کہ جس میں کوشش یہ کی جائے کہ کسی طرح سے ان کی نبھ جائے اور دونوں کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم نے اپنے سسٹم کو بنا کے رکھنا ہے اور اپنے سکلز کو بلڈ کرنا ہے۔ تو یہاں جو آتا ہے الطلاق مرتان، کہ یہ طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت ہے جس کو کہ ایک دفعہ طلاق مل جاتی ہے، اور اس میں ویسے فقہی اختلاف ہے لیکن زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک وقت میں 3 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ بھی بول دیا تو ایک طلاق ہی شمار ہوگی، کیونکہ ہمیں مقصد کو سمجھنا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ ان کا گھر بس جائے، یہ نہ ہو کہ بعد میں وہ فتاویٰ جو ہیں وہ خریدتے رہیں۔ اب اس کو طلاق ہو گئی، ایک طلاق ہے، وہ وہیں پہ رہے گی، اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرتی رہے گی، اور اگر اس کا شوہر جو ہے اس عدت کے دوران، اس مدت کے دوران جو طلاق کی ہوتی ہے 3 ماہ، اس سے رجوع کر لیتا ہے تو یہ اب ایک طلاق تو کاؤنٹ ہوگی، لیکن یہ طلاق رجعی ہے۔ پھر کسی اور موقع پہ اگر اس کو دوبارہ طلاق دے دیتا ہے تو یہ دوسری طلاق کاؤنٹ ہوگی، اس میں بھی وہ ساتھ ہی رہے گی، یہ بھی طلاق رجعی ہے۔ اگر طلاق رجعی کے بعد، پیریڈ کے بعد، یعنی کہ اس نے رجوع نہیں کیا اور اب وہ کرنا چاہتا ہے لیٹس سے 1 سال بعد 2 سال بعد، تو اسے دوبارہ نکاح پڑھوانا پڑے گا، اس سے دوبارہ اس کا حق مہر ہوگا۔ یعنی ایک عورت کے لیے اب اس کو پینلٹیز جو ہیں اس کی بڑھتی چلی جائیں گی کہ وہ اس کو سمجھ آئے کہ وہ کیا فیصلہ کر رہا ہے۔ اگر اس کے بعد وہ تیسری طلاق دے دیتا ہے تو اب یہ جو ہوتا ہے طلاق بائنہ کا ہوتی ہے، یعنی اب وہ عورت جو ہے اس سے مکمل طور پہ الگ ہو جائے گی، اپنی عدت پوری کرے گی، اب یہ شوہر جو ہے اس کو واپس نہیں حاصل کر سکتا اور یہ اب آزاد ہے کہ جس سے بھی چاہے شادی کرے۔ تو یہاں پر اسی پورے سسٹم کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا گیا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں ایکچولی ہم لوگ کیونکہ ڈرامے اور فلمیں بہت زیادہ دیکھتے ہیں نا، اب اس میں اگر یہ پروسیس دکھانا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے کوئی 300 قسطیں بنیں گی کہ پہلے ایک طلاق ہوئی ہے، پھر اس کے بعد وہ 3 مہینے ہے اور یہ سب کچھ ہے۔ انہوں نے تو آپ کو ڈرامٹائز کر کے دکھانا ہوتا ہے نا، تو انہوں نے تو یہ دکھانا ہے کہ طلاق طلاق طلاق، اور وہاں پہ بادل گرج رہا ہے، بارش برس رہی ہے، اس عورت کے بال اڑ رہے ہیں اور وہ روتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ آپ نے بھی تو بہت زیادہ رونا ہے نا، آپ نے بھی تو اس ڈرامے کی باقی قسطیں دیکھنی ہے نا، اور انہوں نے سٹوری میں بہت ساری ٹریجڈیز دکھانی ہے، یہ تو نہیں دکھانا کہ گھر کیسے بچے گا۔ تو اس وجہ سے ہمارے ذہن میں بھی اسی قسم کا کانسیپٹ ہے، لیکن اسلام ہمیں وہ کانسیپٹ دیتا ہے جس سے اس گھر کو بچایا جا سکے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی سے روکنا ہے یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہیں حلال نہیں ہے کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہو ان میں سے کچھ بھی لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، پس اگر تمہیں ڈر ہو یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت جو کچھ بدلہ دے کر طلاق لے لے تو اس میں دونوں پر کوئی گناہ نہیں، یہ ہیں اللہ کی حدود، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها۔ میں بہت زیادہ لوگوں سے کہتی ہوں، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں طلاق جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور میں کہتی ہوں کہ ہر مرد کو یہ والی جو آیات ہیں وہ پڑھانی چاہیے تاکہ اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو۔ ہر ماں کا فرض بنتا ہے کہ جب اس کے بیٹے کی شادی ہونے والی ہو اس سے پہلے اس کو پڑھائے کہ بیٹا تمہیں ان معاملات میں کتنا کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ پھر اگر اس کو طلاق دے دے تو اب ان کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا کسی دوسرے سے نکاح نہ کر لے، پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینے میں کوئی گناہ نہیں، بشرطیہ یہ جان لیں کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے۔ یہ ہیں اللہ کی حدود، تلک حدود اللہ، جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ یہاں حلالہ کا ذکر ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ حلالہ
پورا جسے کہتے ہیں نا پروگرام کر کے نہیں کیا جاتا کہ اچھا جی چلے ہم نکاح کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد 2 دن بعد طلاق دے دیں گے اور پھر دوبارہ سے ہم شادی کر لیں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں حدود کا ذکر کیا ہے. جب تم عورت کو طلاق دو اور اپنی عدت ختم کرنے میں آئیں تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم و زیادتی کے لیے نہ روکو. جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا. تم اللہ کے احکامات کو ہنسی مزکھیل نہ بناؤ. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا. یعنی ہائی لائٹ کر کر کے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس طرح سے بتایا ہوا ہے. اگر ایک مرد نے یہ تمام باتیں پڑھی ہوئی ہوں یا آیات پڑھی ہوئی ہوں اس کی کبھی ہمت نہ ہو کہ کسی عورت کو کسی طرح سے بھی ابیوز کر سکے. اور اللہ کا احسان جو تم پر ہے یاد کرو اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو. واتقوا اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور اپنی عدت پوری کر لو تو انہیں ان کے خامدوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہوں. اب یہ ولی کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ دفعہ ولی جو ہوتے ہیں نا وہ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. ابھی کیوں اپنی بہن اور بیٹی کو بھیجیں؟ جب وہ بسنا چاہ رہی ہے اس کو بسنے دیں. یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین اور ایمان ہو. ان میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. مائیں اپنی اولادوں کو 2 سال کامل دودھ پلائیں جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو اور جس کے باپ کے بچے ہیں اس کے ذمہ ان کا روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور ہو. ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو. ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے. کہ آپ دیکھیں طلاق کے معاملات ہو رہے ہیں. آپ اس وقت اپنے ارد گرد کسی بھی خاندان کو دیکھیں جس میں طلاق ہوئی ہے اور کتنی اگلی سچویشنز ہیں, کتنی بٹرنس ہے, کتنی زیادتیاں ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں بھی کیا کہہ رہے ہیں, اب اگر ماں نے دودھ پلانا ہے تو نہ باپ زیادتی کرے نہ ماں زیادتی کرے اور وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے. بس اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں. اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلا لینے کا ہو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم دستور کے مطابق جو ان کو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو. اللہ سے ڈرتے رہو. واتقوا اللہ, اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے. یعنی کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ کے نوٹس میں سب کچھ آ رہا ہے. ایوری تھنگ از ویل ڈاکیومنٹڈ. تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن عدت میں رکھیں اور جب عدت کی مدت پوری کر لیں تو پھر وہ اپنی اچھائی اپنے لیے وہ کر لیں اور ان میں سے تم پر کوئی گناہ نہیں. اللہ تعالیٰ تمہارے ہر معاملے سے خبردار ہے. تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً کنایتاً ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو. اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور انہیں یاد کرو گے لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدہ نہ کرو. ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو اور عقد نکاح کو جب تک عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کر لیا کرو. جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دل کی باتوں کا بھی علم ہے. تم ان سے خوف کھاتے رہا کرو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشش اور حلم والا ہے. اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دے دیا کرو, آسانی والے اپنے اندازے سے اور تنگی والے اپنی طاقت کے مطابق دستور کے مطابق. متاع بالمعروف, اچھے فائدہ دو. بھلائی کرنے والے پر یہ لازم ہے. حقاً علی المحسنین, یعنی جو محسن ہوتا ہے اس کو کیا کرتا ہے, اس کے اوپر حق یہ آتا ہے. اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو مہر مقرر کا آدھا مہر دو. اور یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. تمہارا معاف کر دینا تقویٰ سے بہت نزدیک ہے. اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو, یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اتنے سارے معاملات آ رہے ہیں جس میں ڈیورس ہے اور جیسے میں نے کہا کہ بڑی اگلی قسم کی سچویشن ہوتی ہیں, بڑی بٹرنس ہوتی ہے, دل دکھے ہوئے ہوتے ہیں, غصہ آ رہا ہوتا ہے. ان تمام معاملات میں بھی بار بار اللہ کی حدود کا بتایا جا رہا ہے, بار بار دونوں پارٹیز کو کہا جا رہا ہے کہ معاملات کو بہترین طور پہ اچھے اخلاق کے ساتھ جو ہے وہ حل کرنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 233 میں اس سارے کیوس کے درمیان کیا بات کی جا رہی ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین. کیا بات کی جا رہی ہے؟ نمازوں کی حفاظت کرو, بالخصوص بیچ والی نماز کی, اور اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو.
اس سارے کیوس کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 238 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، یعنی نماز کا ذکر یہاں پر کر دیا گیا، نماز کی حفاظت کرو، بالخصوص بیچ والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بادب کھڑے رہا کرو۔ درمیان والی نماز کون سی ہوتی ہے؟ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر خاص طور پہ عصر کی نماز کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ عام دنوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان عصر کی نماز کے لیے ادھر ادھر بھاگ دوڑ میں ہوتا ہے، اور کئی دفعہ وہی نماز جو ہوتی ہے ہماری وہ پیچھے رہ رہی ہوتی ہے یا اس کو پڑھنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، اس کا گھر بار، مال و اسباب سب کچھ لٹ گیا۔ یعنی عصر کی نماز کو انسان کبھی بھی جان بوجھ کر نہ چھوڑے، اور ہمیشہ سے اگر اس ٹائم پہ کہیں نکل رہا ہے، آ جا رہا ہے، تو سوچ کے رکھے، باوضو ہو کر جائے کہ انسان نے اپنی نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح انسان کی جتنی مشکل ڈیلنگز ہوتی ہیں تو اکثر اوقات سب سے پہلے نمازیں چھوٹتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میں اتنی پریشان ہوں، نماز میں یا تو دل نہیں لگ رہا یا نماز پڑھی ہی نہیں جا رہی۔ تو ایسے موقع پہ بھی خاص طور پہ اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔ اگر تمہیں خوف ہو یا تم پیدل ہی ہو یا سوار ہی ہو، ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو کہ اس نے تمہیں وہ تعلیم دی جو تم جانتے نہیں تھے۔ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہے بتائی جا رہی ہے، یعنی کہ صلاۃ الخوف کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی جب خوف کی حالت ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جنگیں ہوتی ہیں یا جہاں پر کچھ گارڈ کر رہے ہوتے ہیں لوگ، باؤنڈریز کو گارڈ کر رہے ہوتے ہیں، بارڈرز کو گارڈ کر رہے ہوتے ہیں، یا جہاں پر ان کی ایسی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو وہاں پر صلاۃ الخوف پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی پوچھتا کہ ہم صلاۃ الخوف کیسے پڑھیں، تو وہ کہتے ہیں کہ امام آگے بڑھے، کچھ لوگ اس کے ساتھ نماز ادا کریں، امام انہیں ایک رکعت پڑھائے، باقی لوگ ان کے اور دشمنوں کے درمیان کھڑے رہیں، نماز نہ پڑھیں۔ جب یہ لوگ امام کے ساتھ ایک رکعت نماز پڑھ چکیں تو سرک کر پیچھے ہو جائیں، اور جنہوں نے نماز نہیں پڑھی اب وہ لوگ آ جائیں اور امام کے ساتھ ایک رکعت پڑھیں۔ امام تو اپنی نماز یعنی 2 رکعت سے فارغ ہو جائے گا، اب یہ دونوں گروہ باری باری اپنی ایک ایک رکعت پوری کر لیں تو ان کی بھی 2 رکعت ہو جائیں گی، اور اگر خوف اس سے زیادہ ہو تو پاؤں پر کھڑے، پیدل یا سوار، جس طرح بھی ہو نماز ادا کر لیں، منہ قبلہ رخ ہو یا کسی اور طرف ہو۔ اور اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی موقع کی مناسبت کے حساب سے صلاۃ الخوف پڑھنے کی جو ہیں اور طریقے بھی ہمیں احادیث سے پتہ چلتے ہیں۔ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، انہیں کوئی نہ نکالے، پس اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، جو وہ اپنے لیے اچھائی کر لیں، اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے۔ یہ بھی حکم جو ہے یہ منسوخ ہے۔ یہ شروع میں آیا تھا جب وہی بات ہے کہ سارے لاز جو ہیں وہ نہیں آئے تھے، لیکن اس کے بعد جب بیوہ کے لیے اس کی عدت بھی آ گئی اور اس کے لیے جو ہے باقی احکامات بھی آ گئے، تو یہ جو تھا یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات کو تم پر ظاہر فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو صحیح طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان کے مطابق اپنے معاملات کو کرنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پارے کے اختتام کی طرف آ رہے ہیں، اور اختتام پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت خوبصورت ایک واقعہ جو ہے اس کو پیش کیا ہے۔ ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لیے یہ واقعہ جو ہے جنگ بدر کی طرح کی ویلیو رکھتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل جو تھے وہاں پہ یوشع بن نون جو ہے ان کی سرکردگی میں انہوں نے جہاد کیا اور قتال کیا، اور وہاں سے انہوں نے فلسطین کو فتح کیا، اور اس کو فتح کرنے کے بعد وہاں 12 ریاستیں بنی۔ یہ ریاستیں جو تھیں یہ کافی حد تک کمزور تھیں اور آپس میں بھی یہ لڑتے تھے، اور آپس میں لڑنے کی وجہ سے جب انہوں نے اپنے سسٹمز کو آرگنائز نہیں کیا تو کیا ہوا، باہر کے جو لوگ تھے اور باہر کی اقوام تھیں وہ بھی ان کو تنگ کرنا شروع کر دیتی تھیں اور ان کے اوپر حملے کرتی تھیں۔ اسی طرح سے تقریباً 300 سال کا عرصہ گزر گیا اور یہ جو تھے کمزور سے کمزور ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد یہ اپنے وقت کے نبی یا جو بادشاہ تھے ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ہمارے لیے آپ ایک سپہ سالار، ایک لیڈر مقرر کریں جو کہ ہمیں اس مشکل سے نکالے کہ جو باہر کی قومیں ہیں ہم پر کیسے حملہ آور ہوتی ہیں۔ اور یہاں سے پھر طالوت اور جالوت جو ہیں ان کی وہ جو جنگ ہوئی تھی وہ پورا واقعہ، اور اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔
کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑے فضل والا، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہا کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے۔ ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے اور اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے؟ اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا تم نے موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیں تاکہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں؟ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جو بات ہو رہی تھی جہاد کی طرف ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ اس پورے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو امت وسط کا رول ہے اس کو جہاد سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اس کو دفاعی نظام سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اس کو اپنے دشمن کے آگے بہادر بننے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کریں۔ نبی نے کہا ممکن ہے کہ جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا ہم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین۔ اکثر مسئلہ کیا ہوتا ہے لوگوں کا کہ لوگ ڈیمانڈز تو بہت سی کرتے ہیں، لیکن جب ان کے لیے وہ سسٹم کریٹ کیا جاتا ہے تو وہاں پر ان کو مشکلات آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے، تو کہنے لگے بھلا اسے ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں، اسے تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی۔ نبی نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے اس کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی بزرگی بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ دو بات کی گئی ہے کہ اسے علم اور جسم میں سٹرونگ بنایا گیا۔ یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لیڈرشپ کے ٹریٹس کیا ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کسی کا رشتہ دار آگے آ جائے، یا یہ نہیں ہے کہ جو مالی حیثیت سے بہت انفلوئنشل ہو اس کو آگے لایا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فٹنس کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کسی بھی کام کے لیے۔ کسی جگہ پہ مال کی ضرورت ہو سکتی ہے، کسی جگہ پہ کوئی سٹیٹس کی ضرورت ہو سکتی ہے، کسی جگہ پہ کوئی ڈگری کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی دفاعی نظام ہوتا ہے اور اس میں کسی کو لیڈرشپ کے لیے چننا ہوتا ہے تو یہ دو کوالٹیز ہیں کہ اس کے پاس علم ہو۔ کس چیز کا علم ہو؟ کہ اس نے اس سسٹم کو کیسے رن کرنا ہے، کیونکہ اس نے بہت سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور وہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ حکمت پہ بھی ہونے چاہیے، اس کے ساتھ اس پورے ایک جسے کہتے ہیں ریپرکشنز ہیں یا اس کے نتائج ہیں جو کہ صرف اسی کو بھگتنے نہیں ہوں گے، پوری فوج کو بھگتنے ہوں گے اور اس کے ساتھ جو پوری قوم ہے اس کے اوپر بھی اس کے اثرات آئیں گے۔ اسی طرح سے اس کی فزیکل فٹنس جو ہے، جسم بھی جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے۔ ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ ان کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمی ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے۔ فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً یہ تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایماندار ہو۔ جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا تو وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے تو وہ میرا ہے۔ ہاں، اور یہ بات اور ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے پی لیا۔ اب یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے کہ جب طالوت جو تھے، کیونکہ ان کے پاس ایک پاور تھی، اتھارٹی تھی، ایک وزڈم تھا، حکمت تھی، ان تمام باتوں کے ساتھ اب جب وہ اپنی فوج کو لے کر چل رہے ہیں اور وہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں تو وہ جو کمانڈر ہوتا ہے اس کا رول کیا ہوتا ہے کہ اس نے ڈسپلن بھی رکھنا ہے اپنے لوگوں کو، اس نے عزم و حوصلہ بھی دینا ہے، جوش و جذبہ بھی دلانا ہے۔ اور اس سارے کام کو کرتے ہوئے انہوں نے ان کو ایک چیز کے بارے میں وارن کیا کہ یہ راستے میں جو نہر آئے گی اس سے ہم نے پانی نہیں پینا سوائے چلو بھر کے۔ یعنی یہ کیا ہوتا ہے، جیسے ایک سمبولک ہوتا ہے کہ اگر انسان بہت زیادہ لگژریز میں پڑ جائے، بہت زیادہ کھانے پینے میں پڑ جائے، ریلیکسیشن میں پڑ جائے تو انسان اپنے کام کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے، انسان کو وہ جو کام کرنا چاہیے اس سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا، لیکن زیادہ تر جو ان کی فوج میں تھے انہوں نے کیا کیا کہ وہاں سے ڈھیر سارا پانی پی لیا سوائے چند لوگوں کے۔ طالوت ایمانداروں سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں۔ اللہ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا کہ بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی جماعت بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ٹیسٹ آف ایمان بھی ہے۔
اور تھوڑے سے لوگ ہیں، ہمیشہ سے یہ پرنسپل ہوتا ہے، جو کہ بہت زیادہ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور جیسا ان کو کہا جاتا ہے اسی کے مطابق تمام معاملات کو لے کر چلتے ہیں۔ جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی۔ یہ کون سی دعا ہے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اور یہ جس میں لفظ آ رہا ہے افرغ، افرغ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے آپ کسی برتن کے اندر پانی ڈالتے ہیں اور اس کو اپنے پر پورا ڈال لیتے ہیں اور وہ پورا ختم ہو جاتا ہے، تو ہم کیا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر بہت صبر ہو۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ صبر کا مطلب ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو جما لے۔ کس چیز پہ جما لے؟ نیکی کا کام نہیں چھوڑنا، برائی نہیں کرنی، اور ایموشنل کنٹرول ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جب انسان بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہوتا ہے، اور خاص طور پہ ابھی ہم یہ ایک بیٹل فیلڈ سچویشن کی بات کریں، ایک جہادی کیفیت کی بات کر رہے ہیں، تو جب آپ کا اپنے دشمن کے سامنے مقابلہ ہوتا ہے تو آپ کو بہت سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، صحیح ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پہ یہ دعا پڑھنا جو ہے انسان کو ایک فوکس بھی دیتی ہے اور اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ تو یہ کہ آپ صبر بھی مانگ رہے ہیں اور ثبت اقدامنا، اپنے قدم کو جمنے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ نہیں آپ چاہتے کہ کوئی بھی جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے، ہمت ہار جائے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے، لڑائی کا معاملہ ہوتا ہے، فوج آمنے سامنے ہوتی ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ یہ کہ جو کافر ہیں ان کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے مدد آئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو ہرا دیا، اور داؤد کے ساتھ جالوت قتل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد کو مملکت اور حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم میں عطا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑے فضل و کرم کرنے والا ہے۔ ہم بات تو کر رہے تھے طالوت اور جالوت کی، لیکن یہاں پہ داؤد علیہ السلام کا ذکر آ گیا، تو پتہ یہ چلتا ہے جو بہت سے واقعات کے ریفرنسز ملتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام ایک گڈریے تھے، اور جب یہ فوج وہاں سے گزر رہی تھی تو وہ اپنے ریوڑ کے ساتھ تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ فوج مشکل میں ہے اور ان کو مدد کی ضرورت ہے تو یہ آگے بڑھے اور بہت بہادری سے انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور جالوت کو وہاں پر قتل کر دیا۔ اس کی وجہ سے طالوت جو تھے وہ ان سے بہت خوش ہوئے، ان کو اپنے ساتھ لے کر گئے، اور روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی سے ان کی شادی کی، اور اس کے بعد اپنی جو بادشاہت تھی ان کو دے دی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام وہ نبی تھے جن کے پاس بادشاہت بھی تھی، اور اس کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام تھے جن کے پاس بھی پھر بادشاہت بھی تھی اور نبوت بھی تھی۔ یہاں پر ایک اور بہت امپورٹنٹ بات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو رائز اینڈ ڈاؤن فال آف نیشنز رکھی ہوئی ہے، کہ کبھی ایک سپر پاور ہے اور چند 100 سال کے بعد وہ سپر پاور ختم ہو جاتی ہے اور کوئی اور جو ہے وہ اتھارٹی میں آ جاتا ہے۔ یہ جو ہے انڈیویجولز کی زندگی میں بھی ہوتا ہے، اقوام کی زندگی میں بھی ہوتا ہے، اور گلوبل لیول پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھے ہیں تاکہ ایک ہی شخص یا ایک ہی نیشن اتنی اتھارٹی میں نہ رہے کہ وہ ظلم پہ اتر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اور فساد کو ختم کرنے کے لیے اپنے پلانز جو ہیں وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں۔ تِلْکَ آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات جنہیں ہم حق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یعنی یہ واقعات جن کی نشاندہی کی گئی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور ان واقعات کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے ذریعے نازل فرمایا، اور یہی تصدیق کرنے والے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی بتا رہے ہیں حق کے ساتھ ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔